اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک بلایا جہاں تک کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منظر نہ مرحلے تھے، کمان و امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال کو تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ مرغ عقل تھک کے گر پڑتا ہے، جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے وہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ابو الحسن رفاعی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، حتیٰ ساعت فی الفوقانیات، حتیٰ کہ میں بہت اونچا چلا گیا۔ کتنا اونچا کہا، ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا تیسرا، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش عبور کیا۔ آواز قدرت آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کی قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب کا قید سوال ہے، نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب کا قید سوال ہے، میں بھٹک رہا ہوں اس لیے میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ فرمایا، عرض کی، مالک میں اس عرش کی تلاش میں ہوں جس عرش کی چھاتی پر معراج کی رات تیرے محبوب کے قدم آئے تھے۔ تو آواز قدرت آئی، ارجع لا وصول لکا، اے ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم آئے تھے تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بشر بھی پیچھے رہ گئے اور نوری بھی پیچھے رہ گئے، اور نوریوں کا امام سدرہ پہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہے، لو دنوت ان ملت لاحترقت، اگر ایک پورے برابر بھی آگے جاتا ہوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تے کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرات تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات، کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی پس منظر کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فرمایا پھر اور زیادہ قریب ہوا۔ فاصلہ کتنا رہا؟ فکان قاب قوسین، فرمایا صرف 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہا، او ادنا، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ تو اس پر مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں، صرف 3 اقوال مختصر صورت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلا قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت دکھانے کے بعد حضور کے قریب ہوئے، جب قریب ہوئے پھر اور زیادہ قریب ہو گئے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور جو ہے بارگاہ الہی میں باریاب ہونے کے بعد جو ہے واپس پلٹے اور مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور تیسرا قول یہ ہے جس پر امام بخاری نے بھی تائید کی ہے اور یہی صحیح تر ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن، جن کو ہم نہیں کہتے بلکہ حضور نے خود کہا ہے کہ یہ مفسر قرآن ہیں، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثم دنا فتدلی، یہاں سے مراد، یہاں قرب سے مراد کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم کے ساتھ اپنے محبوب کے قریب ہوا۔ فرمایا پھر اس قرب میں زیادتی فرمائی۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورہ نجم نازل ہوئی، آپ نے کفار و مشرکین کو جب یہ بیان فرمایا تو کفار نے ٹھٹھا کیا، ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ آیا ہے احسان تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ ممالک